بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین عمل ہے۔ یہ اس دنیا کا سب سے بڑا سردار بلکہ بادشاہ وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا معجزاتی وظیفہ ہے کہ جسے سچے دل سے کرنے والے پر دولت عاشق ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر مختلف در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، ذلت بھی برداشت کرنی پڑی، لیکن مال و دولت پھر بھی نہ ملا اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مایوس ہی لوٹنا پڑا، تو میرے وہ بہن بھائی یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ میں یقین سے کہتی ہوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں کھیلیں گے۔ یہ عمل نہیں بلکہ خزانے کا ایک وسیع سمندر ہے۔ جو بندہ یہ عمل ہمیشہ کرے گا انشاءاللہ تعالی وہ کبھی مال و دولت کی کمی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ میرے اللہ تعالی کے فضل و کرم اور رحمت و برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا صرف ایک نام اس طریقے سے پڑھ لیجئے گا جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی۔ انشاءاللہ اس مبارک نام کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو مال و دولت کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے اور آپ حیران کن نظروں سے دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ بڑی سے بڑی حاجتیں بھی جس کا تعلق مال کے حوالے سے ہو وہ پوری ہو جائے گی۔ آپ کی مالی حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، کھانے پینے کے لیے پیسے نہ ہوں، بیماری ہو، پریشانی ہو اور آپ کی یہ تمنا ہو کہ خدا کرے کہ سب پریشانیاں مجھ سے جلد دور ہو جائیں، بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں اور ان کی شادی بھی کرنی ہے، یہ رزق کی تنگی دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں اور میرے پاس بھی مال و دولت کی کثرت ہو جائے، بلا اور وافر مقدار میں رزق ملے، بے حساب مال و دولت ملے۔ اگر آپ کا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی ہے اور وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کاروبار میں جو بھی بندشیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ رحمت اللہ للعالمین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی سکون اور عیش و عشرت کی زندگی میسر فرمائے۔ تو آپ انشاءاللہ اللہ کا صرف یہ نام کامل یقین سے پڑھ لیجئے، پھر اپنی کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ اس کے کمالات دیکھ لیں گے۔ آپ کے حالات اتنی تیزی سے بدلیں گے کہ آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے، کیونکہ بڑے بڑے بزرگ اس تسبیح کو مال و دولت کی کثرت والی تسبیح کہتے ہیں۔ اس تسبیح کو جو لوگ چند بار پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے، لیکن جو لوگ اس تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں اور اسے مستقل پڑھتے رہتے ہیں وہ بہت جلد امیر کبیر ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی یہ اللہ کا مبارک نام مال و دولت کے حوالے سے بہت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایسا نام ہے کہ اس کو ہمیشہ پڑھنے والا کبھی زندگی میں مفلسی کا منہ نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اسے غربت اور افلاس کی دلدل سے باہر نکال دیتا ہے اور اس کے ذاکر یعنی اس نام مبارک کو ذکر کرنے والے کے پاس مال و اسباب کی ہمیشہ کثرت رہتی ہے۔ اسے پڑھنے والے کو ظاہری اور باطنی دولت نصیب ہوتی ہے اور رزق اس کو ایسے ایسے اسباب سے ملتا ہے جو کہ کسی بھی بشر کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اس نام کو پڑھنے والے کی تمام ضرورتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اور حاجتیں مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کا ذکر کرنے والے کے پاس رزق کی ایسی خوشادگی نصیب ہوتی ہے کہ مزید مال و دولت کی خواہشات بھی مٹ جاتی ہیں، کیونکہ دنیا جہاں کی نعمتیں، برکتیں، عیش و آرام اور راحتیں اس کو اس مبارک نام کے طفیل میسر آ جاتی ہیں، پھر آنے والی ساری زندگی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہونا پڑتا۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس وظیفے یعنی
اس تسبیح کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ ہے یقین کامل۔ آپ جتنا پختہ یقین اور اعتماد کے ساتھ اس تسبیح کو کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس تسبیح کو جب کریں تو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل اور مکمل اعتماد رکھیں کہ میں یہ وظیفہ کر رہی ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں فائدہ اور برکت دے گا۔ ہم دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو یقین رکھتے ہیں کہ میں نے یہ کام آج شروع کیا ہے اور کل ختم ہو جائے گا، اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی مکمل یقین کامل رکھیں کہ میں یہ تسبیح کر رہی ہوں، انشاءاللہ میرا یہ کام ہو جائے گا۔ اگر ہم سب اتنا یقین اختیار کر لیں تو انشاءاللہ ہماری تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی، لیکن یہ تب ہوگا جب ہم مایوسی اور نا امیدی کو چھوڑ کر پختہ یقین کامل اور پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ ہم تمام مسلمانوں کا یہی ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا اور اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور دعا میں جلد بازی نہ کی جائے، بلکہ گمبل اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بزرگ اور برتر ذوالجلال والاکرام سے گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے۔ اگر آپ یہ سب کریں گے تو پھر ہمارے یہ چھوٹی موٹی حاجتیں اللہ تعالیٰ کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہیں، بس یقین کی کمی ہے۔ اس لیے ہر عمل اور وظیفے کے سب سے پہلی شرط ہی یقین کامل ہوتی ہے۔ بہت سے افراد وظیفہ سنتے ہی اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ اس وظیفے کو آزمایا جائے کہ یہ ہمیں فائدہ بھی دے گا یا نہیں، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین کامل کے ساتھ ایسے وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا، لیکن جب وہ شک میں پڑیں گے تو فائدہ کیا خاک ہوگا۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ یقین اللہ کی طرف سے آتا ہے اور شک ہمیشہ شیطان پیدا کرتا ہے، اس لیے کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنا نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ یقین ہی انشاءاللہ آپ کو لازمی کامیاب کر دے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اسے بآسانی کر سکتے ہیں۔ آپ جس وقت چاہیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن ایک ٹائم مخصوص کر لیں کہ فجر کے وقت کرنا ہے یا عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، لیکن نماز آپ نے لازمی ادا کرنی ہے، اس کے بعد ہی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اس وظیفے کو کسی بھی عمر کا کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا چاہے وہ آدمی ہو، چاہے نوجوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، غرض کوئی بھی ہو، ہر عمر کا بندہ اسے بآسانی کر سکتا ہے، لیکن ایک ہی شرط ہے کہ آپ بھی بالکل پاک صاف ہونے چاہیے اور جہاں یہ وظیفہ کر رہے ہیں وہ جگہ بھی بالکل پاک صاف ہونی چاہیے اور اپنے دل کو بھی گناہوں کے میل سے پاک صاف کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ استغفار کی کثرت کیجئے۔ علماء اکرام کے نزدیک استغفار کی کثرت سے مراد ہے کہ کم سے کم ہر روز 300 مرتبہ سے زیادہ استغفار پڑھا جائے۔ آپ جو بھی عمل یا وظیفہ کریں اور شروع اور آخر درود پاک پڑھنا کبھی نہ بھولیں۔ جو کوئی بھی عمل، وظیفہ یا پھر دعا درود پاک کے ساتھ کی جاتی ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے، اس لیے آپ جو بھی عمل، وظیفہ یا پھر دعا کریں اس کے ساتھ شروع اور آخر درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس وظیفے میں آپ نے 21 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ یا عمل کریں اس سے پہلے درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھنے میں مسئلہ ہے تو پھر کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، جسے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ ہمیشہ شور شرابے سے دور اور مکمل تنہائی والی جگہ پر کیا کریں تاکہ آپ کے وظیفے کے دوران کوئی خلل نہ ڈال سکے۔ وظیفے کے دوران مکمل خاموشی، سکون اور اطمینان قلب ہونا چاہیے۔ شروع اور آخر 21
21 بار درود شریف پڑھیں۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی مبارک، مجرب اور مشہور اور خاص نام یا وہاب یا وہاب یا وہاب 1440 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن اس وظیفے کو پڑھتے وقت آپ نے اپنے ذہن میں جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، صرف اسی کا تصور رکھنا ہے اور 1440 مرتبہ یا وہاب پڑھنا ہے اور اس کے بعد 21 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ لیکن ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، بلکہ مکمل خاموشی، تسلی، اطمینان اور سکون کے ساتھ 1440 مرتبہ یا وہاب پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ عمل رات کو کریں تو آپ نے اس کے بعد چپ چاپ سو جانا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے، اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجات جن کا تعلق رزق اور مال و دولت کے حوالے سے ہے، وہ انشاءاللہ جلد پوری ہو جائیں گی۔ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مشکل، بڑے سے بڑا مسئلہ جو رزق مال دولت کے حوالے سے ہو، وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ آپ کو رزق کی فراوانی، مال و دولت کی کثرت اور خوشحالی نصیب ہوگی۔ آپ اس وظیفے کو چند دن بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ چند منٹ آپ کی زندگی کو سنوار دیں گے، آپ کے کام میں تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، رزق کی تنگی، مالی حالات کی خرابی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی وقتی مسئلہ یا پریشانی ہے اور اسے حل کرنا چاہتے ہیں تو اس مبارک ذکر کو چند دن تک پڑھ لیں، آپ کا وہ مسئلہ یا پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کا کاروبار ترقی کرے گا، آپ کو دوبارہ کبھی غربت و افلاس کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا اور آپ کی ہر مراد انشاءاللہ پوری ہوگی، آپ کی تمام حاجتیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔